السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پہلے کی طرح خوش پاش ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا ہے کہ آپ لوگ کھلکھلاتے رہیں، مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ پچھلی قسط میں ہم بتا چکے ہیں کہ صلیبی لشکر مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا۔ ان کے بہت سے بحری بیڑے جو سمندر برد ہو گئے تھے، اور ان کے بہت سے فوجی ان جہازوں کے ساتھ جل کر خاکستر ہو گئے تھے جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے جلا دیا تھا۔ بہت سے لوگ فوجیوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا لی تھی، کچھ کو مچھلیوں نے کھا لیا اور کچھ ڈوب کر مر گئے جو تیرنا نہیں جانتے تھے، اور بہت سے فوجی اب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قیدیوں کی صورت میں لائے جا رہے تھے۔ ہم نے بتایا کہ حال ہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خدمت میں 6 قیدیوں کو لایا گیا جو بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں آ کر دھڑام سے نیچے بے سدھ ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مورے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے، وہ کرا رہا تھا، اس کے کپڑوں پر خون کا ایک بھی دھبا نہ تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ان 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کرانے لگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے، چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا جاتا رہا۔ اس نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کرا رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا، سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا؟ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا، اور جب علی بن سفیان آ جائے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں۔ انہیں فوراً ہی زخمی قیدیوں کے خیموں میں پہنچا دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی وہاں سے لے جایا گیا۔ فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا، وہاں سے کوئی 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ وہاں ایک اور بھی خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور 6 نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے، لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئی اور ان زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں لے جایا گیا۔ ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا، لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا۔ پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے 6 زخمی قیدیوں کو لے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئی۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا اور ٹوک دیا کہ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے درخت تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلا تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا تھا، پھر رات تاریک ہونے لگی۔ کیمپ کے غول غپاڑے پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی۔ دور پرے بحیرہ روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے، یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے، یا صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر دن کا سما تھا، وہاں کسی کو نیند نہیں آتی تھی۔ سلطان ایوبی کے 3 سالار اور اس کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس نے کہا، اس کا قاصد بھی نہیں آیا؟ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اطلاع آ چکی ہوتی، ایک سالار نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ امید تو یہی رکھنی چاہیے، صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں نفری 1,500 سوار اور 2,700 پیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ۔ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی۔ ایک اور سالار نے حوصلہ دیا اور کہا، قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے، پیش بندی ضروری ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کو روکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آیا تھا،
لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و کوائف بتانے تھے، مگر وہ نہیں آیا تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا۔ وہ جب اپنے سالاروں کے ساتھ قاہرہ کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہا تھا، اس کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ ساتوں لڑکیاں جاگ رہی تھی جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لے لیا تھا۔ ایک بار سنتری نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، اندر دیا جل رہا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں خراٹے لینے لگی، اداکاری کرنے لگی۔ سنتری نے دیکھا وہ پوری ساتھ ہیں اور وہ سو رہی ہیں، تو اس نے پردہ گرا دیا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی لگ کی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نیچے سے پردہ اوپر کیا۔ پردہ آہستہ آہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کے کان میں کہا بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے کان میں کہا کہ بیٹھ گیا ہے، اور اس طرح کانوں کان یہ اطلاع ساتوں لڑکیوں کے کانوں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے۔ ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھی اور بستر سے نکل گئی۔ بستر زمین پر بچھے تھے، اس نے اوپر لینے والے کمبل کو اس طرح بستر پر ڈال دیا جیسے اس کے نیچے لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ پاؤں پر سرکتے ہوئے خیمے کے دروازے تک پہنچ گئی، پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ باقی 6 لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینے شروع کر دیے۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہوئی ہیں، پناہ گزین لڑکیاں ہیں، کوئی خطرناک قیدی نہیں۔ وہ بیٹھ کر اونگتا رہا۔ لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلتی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے درمیان خیمہ حائل تھا۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے اس خیمے کا رخ کر لیا جس میں 6 نئے قیدی رکھے گئے تھے۔ رات تاریک تھی، وہاں کچھ درخت تھے۔ سنتری اب ادھر دیکھتا بھی تو اس لڑکی کو نہ دیکھ پاتا۔ لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی۔ آگے ریت کی ڈھیریاں تھیں، وہ ان کی اوٹ اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچی، مگر وہاں ایک اور سنتری ٹہل رہا تھا۔ لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی۔ سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اب 2 سنتریوں کے درمیان تھی، ایک اس کے اپنے خیمے اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی خیمے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل خیمے تک گئی، پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ 2-3 زخمی آہستہ آہستہ کرا رہے تھے، شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے منہ سے شش کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں کہا رابن کہاں ہے؟ اسے جواب ملا ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا موبی۔ رابن اٹھ بیٹھا، ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا۔ اسے اپنے پاس لٹا کر اور اوپر کمبل ڈال دیا۔ بولا سنتری نہ آ جائے، میرے ساتھ لگی رہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو ہی گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ تھا اور چہرے مہرے اور جسم اور جثے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے اور اعلیٰ رتبے کا لگتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس پر نظر رکھنا۔ علی بن سفیان نے اس سے تفتیش اور تحقیقات کرنی ہے۔ تم کتنے زخمی ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، رابن نے جواب دیا۔ خراش تک نہیں آئی؟ انہیں بتایا ہے کہ اندر ہی کی چوٹیں ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں، لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آیا ہوں۔ اب فرار کی کوشش کروں گا جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے ذرا غصے سے کہا مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے، کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم 7 کی 7 لڑکیاں مسلمانوں کے قید میں کیوں آ گئی؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟
وہ زندہ ہیں رابن، موبی نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ رابن نے پوچھا۔ کرسٹوفر کہاں تھا؟ اسی نے چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا گیا؟ رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا۔ وہ کرسٹوفر جس کے تیر اندازی نے شاہ آگسٹ کو حیران کر دیا تھا، اس کی ذاتی تلوار انعام میں لے لی تھی، یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چک گیا کہ 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بچ گیا۔ بدبخت کے ہاتھ ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ فاصلہ زیادہ تھا، موبی نے کہا، اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا۔ اسی حالت میں اس کا تیر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا، موبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی ساحل پر گیا تھا تو اس کے ساتھ 3 کمانڈر تھے اور 4 محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا۔ کرسٹوفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بٹھا دیا۔ سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ وہ ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے۔ ہم نے ظاہر کیا کہ ہم سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتی۔ کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے۔ ہم 7 لڑکیوں نے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا۔ موبی نے رابن کو وہ ساری باتیں سنائی جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوئی تھیں۔ یہ 7 لڑکیاں اور 5 آدمی جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں تھے، حملے سے 2 روز پہلے ساحل پر اتارے گئے تھے۔ 5 آدمی صلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈر تھے اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوسوں کے علاوہ ان کے ذمے یہ بھی کام تھا کہ مسلمانوں کے سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں۔ وہ خوبصورت تو تھیں ہی، انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ 5 مردوں کا یہ مشن تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبان ربانی سے بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا، مگر تیر خطا گیا۔ وہ سالاروں اور محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ 5 کہاں ہیں؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہے، موبی نے جواب دیا، وہ ابھی یہیں رہیں گے۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لے لیا گیا ہے، لیکن ایک سپاہی کے حلف اور میرے حلف میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فرائض کو سامنے رکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ صلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کی صلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس صلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے ہیں سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں، بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں، بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہو جانے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، رابن نے کہا۔
میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے وائسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی ہے، سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی، میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شاہ اگسٹس نے یہ بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادوں کو ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا؟ صلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا، جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ رابن کا اعصاب پر اپنا فرض اور شکست کا احساس اس حد تک غالب تھا کہ اس سے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ موبی جیسی دلکش لڑکی جس کے ایک ایک نقش اور جسم کے انگ انگ میں شراب کا تلسم بھرا ہوا تھا اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے اور اس کے ریشم جیسے ملائم اور لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ رابن نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا، موبی تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، لیکن تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے ہی تو یہ خط نہیں لکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں، تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے، موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید و پابند ہیں، باہر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟